السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ الوداع سے متعلق دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ رمضان المبارک اول دن سے لے کر آخر دن تک ثواب کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، اہمیت کے اعتبار سے بہر صورت برابر ہے۔ اس کا اول دن بھی محتم بالشان ہے، آخری دن بھی محتم بالشان ہے۔ البتہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، وقت کم ہوتے جاتا ہے، اہمیت بڑھ جاتی ہے، چونکہ وقت کم رہ گیا، آئندہ رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اہتمام سے عبادتوں میں اور لایانی امور سے بچتے رہنا چاہیے۔ کوئی جمعہ، کوئی دن رمضان کا ایک کے مقابلے میں دوسرے سے افضل اور ثواب کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہوا نہیں ہے۔ رمضان کے پہلے جمعہ کا جو ثواب ہے وہی ثواب رمضان کے آخری جمعہ کا بھی ہے۔ رمضان مبارک کے آخری جمعے کی تیاری کے طور پہ اس طرح کرنا کہ نئے کپڑے پہنے اور جمعۃ الوداع منانے کے لیے کوئی نیا کپڑا سلوا کر ایک خاص تیاری کے ساتھ مسجد پہنچنا یا مصلی گاہ پہنچنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے اور فقہائے امت سے کسی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ مکمل اعتکاف فرماتے تھے، راتوں کو جاگ کر عبادت فرماتے تھے۔ رمضان میں بھی پورے آخری عشرے کا اہتمام، خاص طور سے اہتمام احادیث سے ثابت ہے۔ تو پھر رمضان کے آخری جمعے میں جمعہ کی تیاری کچھ عجیب طریقے سے کرنا، یہ اللہ کے نبی سے یا صحابہ سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جمعہ کے خطبے میں یا جمعہ کی نماز کے بعد الوداع والفراق والسلام یا شہر رمضان و یا جمعۃ الوداع، اس طرح کے الفاظ سے جمعہ کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا یا خلفائے راشدین سے یا ائمہ مجتہدین سے کسی سے بھی اس طرح پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اس کو اکابر اہل فتاویٰ نے بالکل مکروہ اور بدعت لکھا ہے۔ کئی اہل فتاویٰ نے بالاتفاق اس عمل کو خلاف سنت اور بدعت سیئہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابو الحسنات حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ الفتاویٰ اور خلاصۃ الفتاویٰ کے حاشیے میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 329 پر حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ رشیدیہ جلد صفحہ نمبر 132-23 پر حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 685 میں حضرت مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 96 پر فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ محمودیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 296، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ امداد المفتیین میں صفحہ نمبر 404 پر بدعت اور مکروہ قرار دیا ہے۔ اس واسطے جمعۃ الوداع کی کوئی اس قدر اہمیت رمضان کے دیگر جمعہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ دوسری بات جو کہنی ہے، معاشرے میں چل پڑی ہے کہ جن کی نمازیں قضا ہو چکی ہوں وہ قضائے عمری کی نیت سے 2 رکعت یا 4 رکعت اس طرح پڑھیں گے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ انا اعطینا یا آیت الکرسی یا فلاں فلاں خاص صورتیں پڑھ کر یہ نیت کر لیں گے کہ اب تک عمر میں جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، وہ ساری کی ساری ان 4 رکعت کی برکت سے ادا ہو جائیں اور اس کا وبال ہم پر نہ رہے اور اس کی پکڑ قیامت کے دن نہ ہو۔ اس طرح کی نماز ایک ڈرامہ ہے، اس کی شریعت میں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ یہ نماز کا مذاق ہے اس طرح کرنا۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ اگر کسی شخص سے آپ نے رمضان سے پہلے 1000 روپے 10,000 روپے قرض لے لیے ہوں اور رمضان میں اسے یہ بول کے دے رہے ہیں کہ رمضان میں ایک کا 70 ہو جاتا ہے، اس واسطے میں آپ کو 70 روپے دوں گا تو 700 روپے ہو جائیں گے، یہ رکھ لیجئے اور چپ چاپ نکل جائیے۔ تو جیسے وہ آپ کے خیر خیریت پوچھے گا اور اگر کچھ ٹیڑھے دماغ کا ہو تو پھر دماغ صحیح کر دے گا، ایسے ہی یہاں پر بھی نماز کے مسئلے میں بھی پوری عمر قضا نماز کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں 10 نمازیں، وہ ساری نمازوں کو لپیٹ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رکھ لیجئے
کافی ہے آپ کے لیے، چونکہ آپ ہی نے رمضان میں فضائل اور ثواب بڑھا کے امت کو دیا ہے، بندوں کو دیا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے حکم کے ساتھ ایک طرح کا مذاق ہے۔ فقہا نے ایسی، محدثین نے اس طرح کی جو بھی حدیثیں عوام میں چل پڑی ہیں اسے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ ایسی باتوں کو پھیلانا اور ایسی حدیثوں کو عمل کے قابل سمجھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ من قضا صلاۃ من الفرائض فی آخر جمعۃ من شہر رمضان کان ذلک جابرا لکل صلاۃ فائدۃ فی عمرہ الی 70 سنہ باطل قطعا لأنہ مناقض لإجماع علی ان شیئا من العبادات لا یقوم مقامہ فائدۃ سنوات، کہ اس طرح کی بات کہ پورے عمر قضا کی نمازیں ادا ہو جائیں گی 4 رکعات سے، بالکل باطل ہے اور اجماع امت کے قول کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ وہ 4 رکعت پڑھ لینے سے پورے سالوں کی گزری ہوئی نمازیں اس کے قائم مقام ہو جائیں، بالکل من گھڑت اور موضوع بات ہے۔ الموضوعات الکبریٰ جلد صفحہ نمبر 352 پر اس کی صراحت موجود ہے۔ اسی طرح الفوائد المجموعہ میں علامہ شوکانی صفحہ نمبر 54 جلد نمبر 1 پر اس کی صراحت کی ہے کہ من گھڑت ہے، یہ نہ اس پر عمل کیا جائے گا اور نہ اس کو پھیلایا جائے گا، عمل کرنے والا بھی گنہگار ہے اور اس کو پھیلانے والا بھی اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی بات گھڑنے کا اس کو گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کا اندازہ کر کے ان سب کو لوٹانا ضروری ہے، نہیں لوٹائیں گے تو ذمے میں رہیں گے، مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرنا ضروری رہے گا، ورنہ آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔